ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ فائدے کی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اس وقت ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد، عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے، کوئی دریدہ دہن، کوئی گستاخ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ آور ہوتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی مبصرین اور تجزیہ نگار حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد جو موجودہ متشدد جماعتیں ہیں، ہندو انتہا پسند جماعتیں، جو اپنی ہلتی ہوئی کرسی کو بچانا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں کہیں انہیں کرسی نہیں ملی ہوئی ہے وہاں پر وہ کرسی اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ہندو ووٹر کو متحد کرنا چاہتے ہیں، ایک کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اپنے گھٹیا مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کی جائے گی تو یہ بات یقین میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ ایسے دشمن کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کہیں جہاد کے لیے جاتے تھے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے، اور دشمن کا حصار محاصرہ کرتے تھے، ان کو گھیر لیتے تھے، قلعہ کا حصار کیا کرتے تھے، اور قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، کامیابی نہیں ملتی تھی، کئی دن گزر جاتے تھے، تو پھر اچانک یہ واقعہ پیش آتا تھا کہ قلعے کے لوگوں میں سے، مخالفین میں سے کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہتا تھا، گستاخی کے جملے بولتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے دلوں کو آزار، تکلیف تو پہنچتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی، اس کا احساس ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف ہمارے دلوں میں یہ یقین بیٹھ جایا کرتا تھا کہ انہوں نے شان رسالت مآب میں گستاخی کر کے اب اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے، اللہ کی غیرت کو للکارا ہے، اب انشاءاللہ ہمیں فتح نصیب ہوگی، ہم غالب آئیں گے اور یہ مغلوب ہوں گے، اور انہیں قلعے سے اترنا پڑے گا اور ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، شکست کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا تھا کہ چند دنوں میں وہ قلعہ فتح ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو مسلسل گستاخیاں ہو رہی ہے، یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں اپنے مقاصد میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، اور جتنا زیادہ شان رسالت میں یہ گستاخیاں کریں گے، ناموس رسالت پر حملہ آور ہوں گے، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے، اور اللہ کی مدد ہمارے لیے جلد آئے گی۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا، ہمیں یقین ہے، اور حالات پلٹیں گے اور تبدیلی آئے گی۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کے طریقوں کو اپنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی عملی طور پر اپنا کر دشمنان اسلام کے سامنے بہترین نمونہ پیش کریں۔ یہ ہمارے حصے کا کام ہے، اس میں ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، آگے کا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے، وہ بہترین کارساز ہے۔